اللہ دینے فیشن خراب ہوتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم کے ساتھ آپ کا ہوسٹ بابر مغل حاضر خدمت۔ اس وقت ہمارے ساتھ ہمارے بیورو چیف لاہور سے وسیم انور مرزا وسیم انور بیگ صاحب موجود ہیں۔ آئے ہم نے جو آگاہی مہم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے لاہور میں لاک ڈاؤن کے حوالے سے، تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت اوورآل پاکستان کی سچویشن کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اور بالخصوص لاہور کی اس وقت جو صورتحال ہے وہ کیا ہے۔ جی وسیم انور بیگ صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم۔ میرا بابر صاحب، جو لوگوں سے میں مل رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، اور جو باہر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، اس کے اندر ہمیں حکومتی سطح پہ بھی اور انفرادی طور پہ بھی ابھی تک اس بیماری کا صحیح طرح سے ادراک نہیں ہوا۔ نہ ہماری حکومت کو پتہ ہے، میں ان کو بلیم نہیں کرتا حکومت کو، اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے جو کہ ہر ملک جو ہے وہ پہلی دفعہ اسے ایکسپیرینس کر رہا ہے۔ اس کو پہلے اس وبا کو آج تک کبھی کسی نے فیس نہیں کیا، تو جب ایک نئی چیز ہوتی ہے تو اس میں انسان سے حماقتیں بھی سرزد ہوتی ہیں، لیکن انہی حماقتوں کو کم کرنے کے لیے ہمارے پاس مختلف محکمے ہوتے ہیں، جیسے کہ ایک محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ ہماری منسٹری آف انفارمیشن ہے، جیسے کہ ہمارے یہاں پہ سائنس کونسل ہے یا اور ادارے ہیں۔ ان کا کام ہوتا ہے کہ لوگوں کو بر وقت جو ہے اس کی تنبیہ کریں، اس پہ ان کو ایجوکیٹ کریں اور ان کو آن بورڈ رکھیں۔ صرف اس لیے یہ وبا اس ملک سے نہیں جائے گی کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنے اور 27ویں رمضان کو اسے آزادی ملی ہے، اور رمضان شریف میں یہ جو ہے کرونا وائرس مر جاتا ہے، اور یہ جو 1.5 کروڑ یہاں پہ پیر فقیر یہاں پہ ہیں ان کی دعاؤں سے یہ مر جائے گا، تو یہ اس طرح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بیماری ہے، یہ ایک وبا ہے، یہ ایک وائرس ہے جس کا ایک لائف سائیکل ہے، جس نے اپنی تباہ کاریوں کے بعد ہی جانا ہے، اور ہمارا مقصد یہاں پہ ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اس کے بارے میں صحیح معلومات دیں، اور باقی دنیا میں جو اس نے تباہ کاریاں کی ہیں وہ ان کے سامنے لے کے آئیں، کہ جب امریکہ جیسے ملک میں ایک دن میں 25 ہزار لوگ اس سے انفیکٹ ہو رہے ہیں ایک دن میں، ٹھیک ہے، ہم تو آج تک جو ہے بڑی مشکل سے 15,000 کی فگر ہم نے کراس کی ہے، اور نہ ہمارے پاس ٹیسٹنگ کٹس اس طرح سے ہیں، نہ ہم نے اس طرح سے جو ہے اس کا جو ہے لوگوں کو ہم نے کوئی فیسیلیٹیٹ کی ہے، بس اللہ کے وہ آسرے پہ ہم چلے جا رہے ہیں، اور اسی کی مہربانی ہے جو شاید بچے بھی ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، کل میں ایک جگہ مارکیٹ میں گیا تو وہاں ایک موچی بیٹھا ہوا تھا، اب موچی کے پاس ایک بھوکا بھی تھا، اب وہ آتے جاتے لوگ، ماسک تو ایک بڑی دور کی بات ہے، لوگ آتے جاتے اس کے جیسے سوٹے لگا رہے تھے۔ اب آپ کر لیتے آتے، پھر پاس ہی ایک ٹھیلے کے اوپر یہ تخم لگوں والا نا شربت بیچ رہا تھا، اب اس کے پاس کوئی ٹوٹی تو نہیں لگی ہوئی نا، بیسن لگا ہوا جہاں اس نے گلاس دھونے ہیں، اب ایک ڈبہ ہے اس کے پاس پانی کا بھرا ہوا، ادھر ایک اس کے گاہک نے وہ شربت پی کے جانا ہے، دوسری دفعہ اس نے اس گلاس کو پانی میں ڈوبا دینا، 2-3 غوطے دینے ہیں، بس صاف ہو گیا۔ تو پھر پاس ہی ایک سڑک کے اوپر وہ نائی بیٹھا ہوا ہے، کوئی وہ ان کے پاس تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسٹرلائزیشن کا، تو ایسے بھی نہیں ان کو پتا ہوگا کہ کیا ہوتا ہے، وہی گندے بندے جو ہے اوزار ایک سے دوسرے پہ وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو بڑی سخت ضرورت ہے ان میں اویئرنیس پیدا کرنے کی، ان کو یہ بتانے کی کہ بھائی یہ بڑا خطرناک مرض ہے۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ اس کی 2-3 سٹیجز ہیں۔ اب سارا کھیل اس کے اندر جو ہے وہ آپ کی قوت مدافعت کا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کی کوئی دوائی تو نہیں ہے نا ابھی تک بنی دنیا میں۔ وائرس کا علاج ویکسین ہوتا ہے، اس کی ویکسین ابھی تک کہیں پہ بھی نہیں۔ اس کا علاج صرف، اس کے 2 علاج ہیں، نمبر 1 اس سے بچ کے علاج ہے، جو کہ
ہماری حکومت پہلے دن سے چیختی آ رہی ہے کہ ماسک پہنے اور اپنے ہاتھ جو ہے نا وہ ان کو بار بار جو ہے وہ دھوئیں، ان کو سینیٹائز کریں، اور غیر ضروری طور پہ نہ چیزوں کو چھوئیں اور نہ وہ ہاتھ اپنے چہرے کو آپ لگائیں، کیونکہ اس نے آپ کے ناک اور گلے کے راستے جو ہے نا، منہ کے راستے اس نے آپ کے گلے میں جانا ہے، اور حلق سے اس نے آپ کے پھیپھڑے جو ہیں ان کو جا کے متاثر کر دیا۔ اب اس بیماری پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس کی 2-3 سٹیجز ہیں۔ ایک تو پہلے تو معمولی سا آپ کو سائنس یا وہ نزلہ ٹائپ ہوتا ہے، اس میں قابو آ گیا، اگلی گلے کے اندر خراش ہوگی، ٹیسٹ آپ کا ختم ہو جائے گا، سونگنے کی حصہ آپ کی ختم ہو جائے گی۔ تیسری سٹیج جو ہے وہ خطرناک ہے، وہ یہ ہے جب یہ وائرس آپ کے پھیپڑوں میں پہنچ جاتا ہے۔ پھیپڑوں میں پہنچتا ہے تو ان کو یہ تباہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب بے شمار لوگ ہیں وہ جن کو دمے کی بیماری ہے، اور یہ جب مجھے یاد ہے اسلام آباد میں آتا ہوتا ہوں پولن کے سیزن میں، تو وہاں ہمارے بے شمار دوست ہیں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ بغیر کرونا کے ہی نا وہ اپنی جینے سے وہ ان کو عذاب پڑا ہوتا ہے۔ جس مشکل میں ہوتے ہیں یہ ان لوگوں کو پتہ ہے یا ان کے جاننے والوں کو پتہ ہے کہ یہ پولن سے جب جو لوگ الرجک ہیں ان کو سانس لینے میں کتنی دقت پیش آتی ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک بندہ جو پہلے ہی پولن زدہ بندہ ہے، اس کے پھیپھڑوں میں جب یہ وائرس جائے گا تو آپ کے پاس علاج ہے۔ اب اس سے اگلی سٹیج پہ ہم آتے ہیں۔ میرا اپنا خیال ہے جی کہ ہماری حکومت کے جو دعوے ہیں، جو سارا کچھ یہ کر رہے ہیں، وہ ٹوٹل جھوٹ ہے۔ وہ ٹھیک آپ کو پکچر بتا ہی نہیں رہے، ورنہ یہ جو ہے نا سچویشن اس سے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں جی کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بس کا ہو گیا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی اپنا ٹرین کا ہو گیا، وہ جس جگہ پہ ہوتا ہے یہ لاہور کے قریب ہو تو پورے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، چھوٹے موٹے حادثے سے کوئی یہ ایک زمانہ تھا جب یہ بم دھماکے ہوتے تھے، مجھے یاد ہے کہ پنڈی میں ہوا تو اسلام آباد کے سارے ہسپتال ہیں ان میں بھی ایمرجنسی نافذ ہو جاتی ہے۔ کوئی لاہور میں ہوتا تھا یا شیخوپور تو وہ ارد گرد کے ہسپتالوں میں بھی ایمرجنسی وہ نافذ ہو جاتی ہے۔ تو سر مجھے یہ بتائیں، جس جگہ پہ 15,000 سے زیادہ لوگ انفیکٹڈ ہو کے ہیں، ہمارے پاس اتنے بیڈس ہیں، اور صحیح خدا نہ خواستہ جب ہم اگلی سٹیج پہ آتے ہیں، جیسے یورپ اور امریکہ جیسے ملکوں کے اندر یہ وبا پھیل رہی ہے اور ان کے مریض جو ہیں وہ لاکھوں میں چلے گئے، ٹھیک ہے، اور جہاں پہ اموات جو ہے وہ ایوریج ان کی جو ہے 500-700، امریکہ میں تو خیر 2,500-3,000 بندے بھی، 3,000 سے زیادہ لوگ بھی ایک دن میں مرے۔ سارے 3,000 بندے چھوٹا نمبر نہیں ہے کسی بھی ڈیفینیشن پہ۔ تو ہمیں نا احتیاط کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ لوگوں میں یہ احساس دلانا چاہیے کہ اگر ہم باہر سے بیماری لے کے آئیں گے تو ہم خود تو ہمارے ساتھ جو ہونا ہے وہ ہونا ہے، لیکن ہم اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بال بچوں کو، بزرگوں کو، خاص طور پہ ہمارے ایسے بزرگ جو پہلے سے ہی بیمار ہیں، جن کو کوئی ہارٹ ٹربل ہے، بلڈ پریشر ہے، جن کو شوگر ہے، جن کو کولیسٹرول کی بیماری ہے، جن کو دم ہے، سر ان کے لیے تو مجھے کہنے کی اجازت نہیں ہے، ڈیتھ سینٹنس ہے، سزائے موت ہے ان کو، وہ نہیں بچ سکتے۔ اور یہ اس کے اوپر جو ہے نا کسی نہ حکیم کی پھکی نے کام کرنا ہے، نہ کسی پیر کی پھونک نے کام کرنا ہے۔ اس پہ کام کرنا ہے تو وہ صرف ویکسین نے کرنا ہے، اور ویکسین آج کی تاریخ تک نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا مغل صاحب، چونکہ اس لاک ڈاؤن سے جہاں پہ کاروباری طبقہ متاثر ہوا ہے وہاں عوامی سطح پہ بھی بہت سے مسائل پیدا ہوئے ہیں، تو آپ کو کہیں نظر آیا کہ ان کے مسائل کے حل کے لیے حکومتی سطح پہ کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ سر حکومتی سطح پہ بالکل اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ایک ہماری دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب اس طرح کے لاک ڈاؤن کی سچویشن ہوتی ہے نا تو بے شمار سوشل پرابلمس پیدا ہوتی ہیں، اور ایون جو گھریلو جو آپ کے جھگڑے ہیں یا ناچاکی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔
یہ سب سے زیادہ امریکہ میں طلاقیں ہوتی ہیں یہ برف باری کے موسم میں، جب وہ بند ہو جاتے ہیں گھروں میں. ٹھیک ہے. اب اس سے بے شمار نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں. ہماری ایک بڑی عزیز دوست ہیں ڈاکٹر امرین اقبال، سائیکیٹرسٹ ہیں. وہ جب یہ دنیا میں شروع ہوا تھا، شی از ویری پرو ایکٹیو. وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جو بیٹھ کے باتیں کرتے رہتے ہیں. وہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ایکچولی اپنے ڈریمز کو ریالٹی میں لے کے آتے ہیں. انہوں نے جناب یہ پنجاب گورنمنٹ جو ہے اس کو ڈنڈا دیا اور یہ اس کو آگے لگایا. یہ جو آپ کا وائس چانسلر ہے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا، یہ آپ کا پمس کے بھی وہ رہے ہیں جی چیئرمین، ڈاکٹر جوید اکرم صاحب. ڈاکٹر جوید جی اکرم صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک پروگرام انیشیٹ کیا ہے اور پنجاب گورنمنٹ فری یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تعاون سے فری سائیکیٹرک ہیلپ دے رہی ہے کہ اگر آپ کو کسی قسم کے کوئی نفسیاتی مسائل ہیں یا کوئی الجھنے ہیں یا ایون دیکھیں معاشی مسائل ہوں یا معاشرتی مسائل ہوں، تو وہ مسائل تو مسائل ہوتے ہیں نا جن کا اثر جو ہے وہ ذہنی صحت پہ پڑتا ہے. اب ان کی مفت ہیلپ کے لیے انہوں نے ہیلپ لائن بنائی ہے. کسی بھی اگر بھائی یا بہن کو ضرورت ہے وہ وہاں پہ کال کر کے فری جو ہے وہ لے سکتے ہیں میڈیکل ہیلپ جو ہے. اور ویسے بھی بابر بھائی ایک میں آپ کو بات بتاؤں، ہمارے اندر ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے کہ یہ سائیکیٹرسٹ کے پاس یا سائیکولوجسٹ کے پاس اگر کسی کو کہنا جانا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ پاگل ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اور پاگل جو ہے نا ایک گالی بن چکی ہے ہمارے معاشرے میں. اب مجھے ایک بات بتائیں آپ کہ آپ کی اگر آنکھوں میں پرابلم ہے تو آپ کسی ماہر امراض چشم کے پاس جائیں گے. کوئی اگر دل کے ریلیٹڈ پرابلم ہے تو کارڈیولوجسٹ کو کنسلٹ کریں گے. کوئی گٹا گوڈا جو ہے وہ کھڑکا ہے تو آپ آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جائیں گے. یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ کی آنکھ اگر خراب ہے تو آپ وہ چلے جائیں گے گٹا گوڈوں والے ڈاکٹر کے پاس. یہ تو نہیں ہوگا نا. تو اسی طرح جو نفسیاتی مسائل ہیں اور جو ذہنی الجھنے ہیں ان کا علاج ماہر نفسیات اور ماہر امراض نفسیات کے پاس ہے. اور اس چیز پہ میں زبردستی کا کریڈٹ دے دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو، کیونکہ وہ میرا مطلب ہے فیسیلیٹیٹ تو وہی کر رہے ہیں اس سارے کو. تو کیونکہ وہ اپنا یہ جو ڈاکٹر امرین اقبال کی سربراہی میں یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور فری یہ میڈیکل ہیلپ دے رہے ہیں، تو دس از اے بگ ہیلپ. اور یہی اگر آپ امریکہ یا یورپ میں جائیں نا تو وہ بائی دا آور چارج کرتے ہیں ایسے. یہ سائیکیٹرک موسٹ ایکسپینسو ہے. میرا خیال ہے $150-200 فی گھنٹہ اس کا وہ چارج کرتے ہیں کاؤنسلنگ کا، اور یہاں آپ کو مفت میں مل رہی ہے. تو اس لیے یہ ہمیں اس چیز کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی کوئی معاشرتی پرابلمس ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ذہن پہ بوجھ ہے یا کوئی ذہنی آپ کے مسائل ہیں، تو آپ بے فکر ہو کے، اور یہ بڑا کانفیڈینشیل وہ آپ کے سارے گفتگو رکھیں گے، آپ ان لوگوں سے ضرور رابطہ قائم کریں. اور یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے پنجاب گورنمنٹ. اچھا، وفاقی حکومت کی طرف سے آپ کے نالج میں ہوگا جو اساس پروگرام کہتا ہے جو 12,000 رقم مستحق افراد میں ڈسٹریبیوٹ کی جا رہی ہے، جی تو کہاں تک لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہیں لاہور میں؟ سر، لاہور میں نے کافی لوگوں کو انٹرویو کیا اور وہ میرا جو فیڈ بیک یہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارا یہ وہ نام پتے نوٹ کر کے دے دیے لیکن ملا ان کو ایک آنا بھی نہیں ہے. یہ اچھا احساس پروگرام پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی سیاسی بات کرنی ہے اور نہ کرنی چاہیے اور نہ موقع ہی ہے. بات یہ ہے جی کہ جو اس کی ڈسٹریبیوشن ہے نا اس کو بہتر طریقے سے کیا جا سکتا تھا. اور یہ جو جو عمران خان صاحب نے جب پی ٹی آئی بنائی تھی نا، جب پی ٹی آئی بنائی تھی تو اس کی فلسفی بڑی اچھی تھی. وہ کہتا تھا کہ یہ یہاں پہ جو ہے نا بلدیاتی نظام جو ہے یہ ایکٹیویٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ جو آپ تھانے دار جب رکھتے ہیں تو آپ اپنے محلے کا چنیں تاکہ کل کو جب وہ حرام خوری کرتا ہے تو آپ اس کو گرے بان سے پکڑ لیں اور اگلی دفعہ الیکٹ نہ کریں.
थाने दार भी इलेक्टेड होना चाहिए, जैसे काउंटीज में शेरिफ होते हैं। और आपके जो नुमाइंदे हैं ना, जो आपके बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जो गली मोहल्ले में आपके सामने हैं, ये तकसीम उनके सामने होनी चाहिए, ताकि वो बेईमानी करें तो सारा मोहल्ला पकड़ के उनके सर में जूते मारे। अब सर, मैं गरीब आदमी है, उसकी पहुंच कहाँ है एक लैंड क्रूजर में बैठे हुए जिसने बोस्की का वो सलवार कमीज पहनी हुई है, रोलेक्स पहनी हुई है, और वो नेशनल असेंबली की बिल्डिंग में जाता है। सर, नेशनल असेंबली में आपको पता है हम आते जाते हैं जब, तो वहां तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो एक आम बंदे की रसाई कहाँ तक है इन बड़े बड़े लोगों। वो जितनी हाईली हैवीली सिक्योर्ड वो सारी वो इमारत है, और जो वहाँ पे उनका हिफाजती निज़ाम है, तो सर हमारे जैसे लोगों का वहाँ पे घुसना जो है वो मुश्किल है। जान पहचान के बावजूद तो एक आम बंदे की रसाई वहाँ पे कर, उसको तो एक वो दबका मारता है वो वर्दी वाला बंदा, और वो बेचारा दौड़ जाता है। ये लोग जब तक आपके नुमाइंदे एक्सेसिबल नहीं होते और इनके गिरेबान तक आपका हाथ नहीं पहुंच सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। और यही हाल इसका एहसास और एहसास प्रोग्राम का है, और इसकी जो इमदाद है वो बहुत सारे लोगों को बहुत सारे शिकवे शिकायतें हैं इससे हैं। सही। जो एसओपीज तय पाए हैं गवर्नमेंट की तरफ से अवामी सतह पर, तो आवाम कोई उस पर अमल दरामद कर रही है? ये एसओपीज आप मस्जिदों के हवाले से कर रहे हैं? हाँ हाँ, जी जी। कतन नहीं कर रहे अमल जी, कतन अमल नहीं कर रहे, और बड़ी स्वीयर वायलेशंस इसकी हो रही हैं। सर, मुझे आप एक बात बताएं, बैसियत एक मुसलमान, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी से ज्यादा मुतबरक जगह भी कोई है? ठीक है, अब ये तो नहीं है ना जी, एक बंदे ने वो हज करके फोन किया मक्के से अपने भाई को, और उसने कहा कि पयान मुबारक हो, आज जो हो गया, उन्हें कहते भी कहता पयान है, जरा दाता साहब एक देखते दे देना। तो बात ये है कि हमारे लिए खाना काबा और मस्जिद नबी से बढ़ के तो कोई नहीं हो सकता ना। अगर वहां पे जो है जो कवानीन है वो रीराइट करने की जरूरत पड़ी है, तो सर फिर मुझे एक छोटी सी मैं बात यह करना चाहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतने दुनिया जहान का रहम था उनमें। एक सुबह हजरत बिलाल जब फजर की अजान दे रहे थे तो बारिश हो रही थी, तो मेरे नबी ने उस वक्त उनसे कहा कि आप इसमें फिक्र ऐड करो कि लोग अपने घरों में ही नमाज अदा करें। तो सर, ये तो हमने यहाँ पे जो है ना कॉम्प्लिकेशंस पैदा की हैं, और ये रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कतन नहीं है। इससे भी मैंने बहुत सारे लोगों से बात की है, जैसे एक सीजन होता है ना हर चीज का, ये गंदम की कटाई का सीजन है, और ये आमों का सीजन है, और ये जो है वो कोई केले या खजूरों का सीजन है, इसी तरह का मजहबी सीजन होता है। तो ये सीजन है आजकल जिसके अंदर वो ज़कातें और वो खैरात, और फिर आगे जो है कुर्बानी की खालें चल रही हैं। तो ये सर, ये रमज़ान से शुरू हो के ना पहली से ये ईद तक, ईद उल अज़हा तक ये सिलसिला चलता है। ये मौलवियों का सीजन है, तो सर वो अपना सीजन का तो नहीं बेड़ा गर्क करते हैं ना, तो उनकी कमाई है सारी सी। तो इसलिए वो हालांकि इनको जबरदस्ती लोगों को कहना चाहिए था कि भाई घर में नमाज पढ़ो। और शायद हम कोई वो सही देखे ना जी, उनको गिरजा चाहिए इबादत के लिए, यहूदी जो है उनको सिनेगॉग चाहिए इबादत के लिए, हिंदू जो है उनको मंदिर चाहिए इबादत के लिए, ठीक है, सिखों को जी गुरुद्वारा चाहिए इबादत के लिए। सर, इस्लाम तो ऐसा मजहब है कि पूरी की पूरी जमीन ही मस्जिद। तो जो आपने दिल करता है 3 बंदे खड़े हो गए, आप बात करा लें घर, इससे ज्यादा आसानी मेरे अल्लाह ने को पैदा की है?
کہ 3 بندے جا ملے آپ جماعت کرا دیں، ساری دنیا مسجد ہے. تو یہ سب تھوڑی سی سمجھنے سمجھانے کی باتیں ہیں. یہ ایموشنل ہو کے جو ہے وہ کرنے والی نہیں ہے. اور یہ اچھا چند ایک یہ جو دکاندار ہے نا، دکاندار مولوی ہیں، ان کے پیچھے نہ لگے ہیں. آپ بیماری گھر لے کے آئیں گے اور اس بیماری کو آپ گھر لا کے اپنے سارے گھر والوں کو انفیکٹ کریں گے. صحیح. اچھا بیگ صاحب، سب سے خطرناک امر جو یہ ہے کہ ملک میں فرسٹریشن اور خوف کی فضا قائم ہو رہی ہے، کیا قائم ہو چکی ہے؟ بالکل اس نہیں اس طرح کا سے جی، اس بالکل سے ایسا. لوگوں کو کیسے باہر نکالا جا سکتا ہے؟ وہ اگر لوگ کورونا سے مریں گے نہ مریں گے، یہ فرسٹریشن سے، خوف سے زیادہ مر جائیں گے. یہ فضا سے باہر آنا ہوگا ایک صاحب. سر اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیں بڑا سوچ سمجھ کے خاص طور پہ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا چاہیے. یہ ہماری جو ہے نا اخلاقی اور سماجی ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی ڈپریسنگ قسم کی پوسٹ اور یہ فضول قسم کے جو ہے نسخے اور وہ جو وظیفے جو ہے، اور اس کے اپنی صرف وہ دکاندار یا اپنے پوائنٹ کو پروو کرنے کے لیے ہم سوشل میڈیا پہ مت، اس پہ پابندی لگنی چاہیے. اور اگر کوئی آپ کا، میرا مطلب ہے یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ میں نے اور آپ نے کرنا ہے. یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی مٹیریل آتا بھی ہے تو ہم اس کو آگے فارورڈ مت کریں. اب دیکھیں بے شمار چیزیں ہیں، اچھی باتیں ہیں. آج کل کتنے خوبصورت باہر پھول کھلے ہوئے ہیں، باہر کا موسم ہے، آپ پھولوں کی تصویریں کھینچیں، ٹھیک ہے. آپ کتنی اچھی فضا ہے. ہاں آپ ہجوم میں نہ جائیں، آپ یہ اس کی پازیٹیو سائڈ لینی چاہیے. آپ واک کریں، کتنی اچھی فضا ہے آج کل، کوئی آلودگی نہیں ہے. اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھتے ہوئے آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں. میں ابھی آپ کو ایک بتاتا ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے جو یونیورسٹی کے دوست تھے ان کے ساتھ مل کے ہم نے کہا چلو ہم کٹھے ملتے ہوتے تھے اکثر، کہ کبھی ناشتہ کر لیا، کبھی کھانا کھا لیا. تو آج ہی ادھر آیا کہ ایک کوئی ایپ ہے، اس کو استعمال کر ہم سارے کٹھے نا اس پہ ویڈیو کانفرنسنگ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ جو ہوتی ہے نا ایک سارٹ آف قید تنہائی، یہ تو بڑا بڑا جو مجرم ہوتے ہیں اور بڑے جو کسی بھی چیز سے نہیں ٹوٹتے، تو ان کو جب آپ اکیلا بند کرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں قید تنہائی، سولیٹری کنفائنمنٹ، وہ ٹوٹ جاتے ہیں. تو یہ انسان اچھا کو بیگ دیکھ صاحب، کر نا. یہ فرمائے کہ ٹائم بہت کم ہے، بہت شارٹ ہے، اور اس شارٹ میں تھوڑا سا آپ نے بتانا ہے کہ آپ پانی پہ بڑی ریسرچ ہے آپ کی ماشاء اللہ. اور میں سمجھتا ہوں بقول آپ کے کہ اس وقت پانی پاکستان میں تو 99% صاف ہی نہیں ہے جی. ٹھیک ہے جی. اب کوئی اب ایسا ہی لاک ڈاؤن ہے، اس وبا کے تاثر کو ختم کرنے کے لیے کوئی دم دود ہے تو پانی پہ وہ ریسرچ کر کے اس مشکل گھڑی سے نکلا جائے. دیکھیں جی، پانی اس وقت اس بیماری کا ایک علاج، بلکہ کسی بھی بیماری جو ہوتی ہے نا، وہ یہ ہوتی ہے کہ 1/14 اسکیل 7 جو ہے نا وہ پی ایچ وہ نارمل ہے، نیوٹرل ہے. اب 7 سے جب کم ہوگا تو پانی جو ہے ایسیڈک ہو جائے گا، 7 سے زیادہ ہوگا تو پانی جو ہے وہ الکلائن ہو جائے گا. آپ یوں کریں کہ نیمبو کا استعمال زیادہ کریں. خالی پانی پینے کی بجائے نا آپ شکنجبین پئیں. اور پانی جو ہے نا وہ کوشش کریں کہ آپ وہ پھل یا سبزیاں، یہ اکثر فیس بک پر، واٹس ایپ اور ان ساروں کے اوپر وہ میل آ رہی ہے کہ جی فلاں چیز کے اندر پی ایچ اتنا ہے، فلاں میں اتنا ہے. تو آپ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کا استعمال کریں جن کا پی ایچ زیادہ ہے. اور جو ہے باقی اس وقت تو اس سٹیج پہ کچھ کرنا مشکل ہے، لیکن جسم کی جو الکلینٹی ہے اس میں اضافہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہماری قوت مدافعت بڑھا دیتی ہے. اب ہم جو یہ پانی یہاں پہ بناتے ہیں جس کا پی ایچ جو ہے 8.5 ہے،
وہ میں آپ کو ایک فلم بھیجوں گا، اس کی ہیماٹولوجی یہ ساری اس کے بلڈ کلچر اور اس کی فلم ہے کہ آپ کی باڈی جب آپ کا بلڈ الکلائن ہوتا ہے تو وہ آپ کی نہ صرف امیونٹی 30% بڑھا دیتا ہے بلکہ جو آپ کے ریڈ بلڈ سیلز ہیں اس میں آکسیجن کیری کرنے کی صلاحیت بھی 30% بڑھ جاتی ہے، اچھا جو کہ بیگ صاحب، ایکچولی کورونا کا علاج ہے۔ معذرت کے ساتھ یہ گفتگو ہم انشاءاللہ اسی موضوع کے حوالے سے نیکسٹ ہم اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ یہ تھے جی ہمارے بیورو چیف لاہور سے وسیم انور بیگ صاحب۔ انور صاحب، بیگ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ پھر السلام علیکم، ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔